اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ آخر تک اس آیت کے سورہ حج کی آیت نمبر 27۔ ترجمہ: لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر جو دور دراز کے راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ فائدہ: بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی بنا میں اختلاف ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے بنایا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اس جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 میں ہے۔ اس آیت شریفہ سے پہلی آیت میں اس کا بیان ہے کہ اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتایا تھا۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مکان کی از سر نو تعمیر کی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اس طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کی تعیین خود فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا، آواز کا پہنچانا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز نے سنا۔ آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا۔ لاسلکی سے ایک ملک سے دوسرے ملک تک آواز پہنچ رہی ہے، تو لاسلکیوں کے بنانے والا جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز پر بہرہ ور ہوا اور لبیک کہا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی، خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس نے لبیک کہا، وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا وہ ایک حج کرتا ہے، جس نے 2 مرتبہ کہا 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور جس نے 3 دفعہ کہا، اسی طرح جس نے جتنی زیادہ مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ حوالہ در منصور۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت دمادم لبیک کہا ہوگا، 20 حج ان کو نصیب ہوئے ہوں یا ہوں گے۔